السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ دوستو، الحمدللہ سورہ فاتحہ کا دوسرا حصہ۔ سورہ فاتحہ کے بے شمار نام ہیں، ان میں سے ایک نام سورہ صلاۃ ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین العبد، کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی۔ الرحمن الرحیم کہتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ مالک یوم الدین، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اسی طرح جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے رستے پہ چلا، صراط مستقیم پہ چلا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے بندے کے لیے ہے کہ بندے نے مجھ سے مانگا۔ صراط الذین انعمت علیہم، رستہ ان لوگوں کا جن پہ تیرا انعام ہوا۔ انعام والے کون ہیں؟ اللہ کے قرآن سے شاہد ہے کہ وہ انبیاء ہیں، صالحین ہیں، شہداء ہیں، صدیق ہیں، سچے لوگ۔ تو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو انعام مانگ رہا ہے کہ جن پہ تو نے اپنا انعام کیا وہ سچے لوگ ہیں، تو آج ہم دیکھیں کہ ہم کس طرف کھڑے ہیں۔ ہم جھوٹے لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں، ہم جھوٹے لوگوں کی پشت پناہی کر رہے ہیں، ہم جھوٹی باتیں سن کے، جھوٹے قصے کہانیاں سن کے پھر بھی اپنے ان مولویوں اور پیروں کے پیچھے چل رہے ہیں، یا پھر بھی ایسے امام کی ہم جو ہے ساتھ دے رہے ہیں جس کو کہ امامت کے اہل ہی نہیں، وہ شخص جو اپنی زندگی میں دنیاوی معاملات میں اور دینی معاملات میں بھی جھوٹ بولتا ہے، اور جس کا جھوٹ بالکل واضح ہو، اور نمازیوں کی اکثریت اس کے جھوٹ کی شاہد ہو۔ اگر میں اس شخص کا ساتھ دوں تو کیا میں سچے لوگوں کا ساتھ دے رہا ہوں؟ کیا میں نبی علیہ السلام کی سنت پہ چل رہا ہوں؟ کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات حاصل کرنے والا ہوں؟ مجھے اپنے آپ پہ جھانکنا پڑے گا، اپنے گریبان میں دیکھنا پڑے گا۔ کہیں میں اپنی انا کی خاطر، کہیں میں اپنی بات کو بڑا کرنے کے لیے اپنے اعمال کو ضائع کرنے والوں میں تو نہیں شمار ہو رہا۔ انسان کتنے ہی نیکی کے عمل کرتا ہے، کتنے ہی بڑے بڑے عمل کرتا ہے، اس کے باوجود اس کے سارے عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم صدقہ دے کے اس کا احسان جتلاؤ گے تو تمہارا سارا عمل ضائع ہو جائے گا، جیسے کہ کافروں کا
جیسے کہ غیر مسلموں کا کوئی عمل انہیں فائدہ نہیں دیتا، ایسے ہی کسی پہ نیکی کرنے والا، کسی کے ساتھ صدقہ کرنے والا، اس کی دینے کے بعد اس کا ایذا تکلیف پہنچائے تو وہ اپنے عمل کو ضائع کر بیٹھتا ہے۔ کیا میں سچ کو چھوڑ کے جھوٹ کا ساتھ دے کے اپنے وہ سارے کیے کرائے پہ پانی تو نہیں پھیر رہا، اپنے سارے اعمال کو ضائع تو نہیں کر رہا ایک جھوٹے شخص کی سپورٹ کرتے ہوئے؟ مجھے فکر کرنی چاہیے، لہذا مجھے چاہیے کہ مجھے سچوں کا ساتھ دینا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو فرمایا کہ تم سچوں کے ساتھ مل جاؤ۔ تو یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اے اللہ، جن لوگوں پہ تیرا انعام ہوا ان لوگوں کا رستہ، اور ان میں انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ جھوٹے شخص کی تو مذمت کتنی سخت کی ہے محدثین اعظام نے، انہوں نے واضح لکھ دیا اور اس کی مشہوری کر دی کہ فلاں شخص کذاب ہے، جھوٹا ہے، اس کی بات کا اعتبار نہیں کرنا۔ محدثین نے، اسماء و رجال والوں نے کھول کھول کے بیان کر دیا کہ یہ دین کا کام کرنے والے ہیں، دین کا نام لیوا یہ جھوٹے شخص ہیں۔ فلاں اگر پوری سند میں ایک جھوٹا راوی آ جاتا ہے، صرف ایک جھوٹا شخص آ جاتا ہے درمیان میں، ہم اس حدیث کو، اس نبی علیہ السلام کے سے سنے ہوئے قول کو ہم اس کو اس لیے نہیں مانتے کہ اس میں جھوٹا شخص ہے، اس کا اعتبار نہیں ہو سکتا ہے، اس نے یہ بات سنی ہو یا خود سے گڑی ہو۔ تو پھر کیسے آج ہم ایک جھوٹے شخص کی سپورٹ کریں گے؟ اپنے معاملات کو چھوڑ کے، جن کی سچائی 13 سال تک واضح تھی، ان پہ الزامات لگیں اور ہم ان کی تحقیق ہی نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتے ہیں جب کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ تو جھوٹا فاسقوں میں سے پہلے نمبر پہ، کیا ہم اللہ سے ڈرنے والے نہیں رہے؟ کیا اللہ کا ہمیں خوف نہیں کہ ہم اپنی باتوں کو بڑا کر رہے؟ ہمیں ڈرنا چاہیے۔ اور یہ جو ہم ہر نماز میں، ہر رکعت میں جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس میں سے ہم کیا سبق لے رہے ہیں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہدایت یافتہ انعام والوں کا رستہ اللہ سے مانگتے ہیں اور کہتے ہیں ایسا رستہ پہ ہمیں نہ چلانا جن پہ تیرا غضب ہوا، اور نہ گمراہ لوگوں کے رستے پہ چلانا۔ یہ سورہ صلاۃ ہے، اور نبی علیہ السلام کا فرمان لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس شخص نے سورہ فاتحہ نہیں اپنی نماز میں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں۔ اس لیے ہمیں اس سورہ فاتحہ بہت ہی بڑی صورت ہے، آیت ہے، بہت ہی قیمتی آیت ہے، یہ صورت بڑی ہی قیمتی ہے، اور یہ صورت دم بھی ہے، اس کے ساتھ دم بھی کیا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے والا بنائے، اور جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات واضح ہو جائیں، سچ اور جھوٹ کی پہچان کرنے کی ہمیں اللہ نے شعور دیا۔ ہر معاملے میں آپ دیکھتے ہیں، پرکھتے ہیں، تو پھر اگر کوئی معاملہ بن جائے تو ہماری سرپرستی ہو تو ہمیں تحقیق کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔